آپ حضرات تو یہ ہے نا کہ جب آپ کو کرنٹ لگتا ہے تو قوالوں پر نوٹ پھینکتے ہو، نعت خوانوں پر پھینکتے ہو، اور ایک رات میں قوالوں اور نعت خوانوں کو اتنا دیتے ہو کہ جو مسند پر بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تفسیر پڑھائے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائے، دینی علوم پڑھائے، اس کو مہینے کے بعد بھی نہ دو تو یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ عشق مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ تو وہ ہوگا جو مصطفیٰ کی حدیث پڑھانے والے کی قدر کرے گا، جو اللہ کے کلام کو پڑھانے والے کی قدر کرے گا۔ آپ نے فرمایا اپنے دور میں مراز و سوزیست اندر دل، اگر گویم زباں سوزد، اگر دم درکشم ترسم کے مغز استخواں سوزد، کہ اس قوم نے جو دین کی ترجیحات کو بدل دیا ہے، اس پر میرے دل میں اتنی جذبات کا کہ شعلے اٹھتے ہیں کہ اگر زبان پر لاؤں تو زبان جل جائے، اور اگر سانسوں کو روکے رکھوں تو ہڈیاں تو کیا ہڈیوں کا گودا تک جل جائے۔ اردو شاعر نے کہا جو سچ کہتا ہوں، جو چپ رہتا ہوں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، جو سچ کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مدارس قائم کرو، تو اس آستانے پر بھی مدرسہ ہے۔ تو یہ ہمارے مجددین کی تعلیمات ہیں، مدارس قائم کرو۔ فرمایا انٹیلیجنٹ ذہین طلباء ہوں، غریب ہیں، مزدوری کرنی پڑتی ہے، تو ان کو وظیفے دو کہ آئے اور دین پڑھے، کیونکہ دین کو ان کی ضرورت ہے۔ دین کو ناکارہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، دین کو اپنے وقت کے ذہین، فطین، عالم اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے جس کا دل موزن اس کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ مدارس میں مدرسین کو بھاری تنخواہیں دی جائیں، اور فرمایا کہ اس زمانے میں کہ مسلمان اپنے بینک قائم کریں، اور فرمایا کہ دین میں کئی شعبے ہیں، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مبلغ ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی مسند دعوت و ارشاد پر بیٹھا ہے، تو ان شعبوں کے لیے آپ اسپیشلائزڈ متخصص بندے تیار کرو۔ کیوں کہ دین پر جب حملہ ہوتا ہے تو کیا قوال آتے ہیں مقابلے کرنے، نعت خواں آتے ہیں، ڈبہ پیر آتا ہے، تو پھر جب دین پر ملک سے باہر سے حملہ ہو، ملک کے اندر سے حملہ ہو، تو میدان میں کون آتا ہے؟ علماء ربانیین آتے ہیں۔ لہذا ان پیروں کے ساتھ جڑو کہ جنہوں نے علم حاصل کیا، جو عالم ہیں، جو علم کے فروغ کا کام کرتے ہیں، اور ان اداروں کو اپنے وسائل دو تاکہ یہاں پر ایسے علماء تیار ہوں کہ جو میدان عمل میں جائیں اور دین کا کام کریں۔ اس لیے آپ جب ان بزرگوں کے ایام منائیں تو ان کی تعلیمات کو بھی سمجھیں کہ ان کی تعلیمات کیا تھیں، ان کا پیغام کیا تھا، وہ دعوت کس کی دیتے تھے، تو ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے۔ مثلا آپ نے اگر اپنے کسی
خاندان کے فرد کا انتقال ہو گیا ہے، صوب کرنا ہے، چہلم کرنا ہے، برسی کرنی ہے، تو ادھر ان مدارس میں آؤ، یہاں وسائل دو۔ کیوں کہ وہاں دیگیں پکا کر کھلاؤ گے تو 24 گھنٹے کے بعد ہضم، لیکن یہاں عالم تیار ہوگا، حافظ تیار ہوگا، قاری تیار ہوگا، تو جب تک وہ دین کی خدمت کرتا رہے گا تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ مثلا یہ حضرت نے کہیں پڑھا ہے نا، ان کو اساتذہ نے پڑھایا ہے، کسی نے کفالت کی ہے، آج جو یہ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، ان کے والد ماجد کے لیے بھی ہے، ان کے اساتذہ کے لیے بھی ہے، اور جنہوں نے ان کو عالم بننے کے لیے مالی تعاون کیا ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔